ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے، تم ہی میں سے ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اب اس سمجھ میں ہدایات دے گا، قوانین بتا دے گا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا۔ واقعہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بنی مستلق میں حدود سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے گئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک ہودج میں علیحدہ ہوتی تھیں، جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال وہ اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ ہودج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی، وہ کہیں گئی، وہاں کو دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آتا تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا، اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئی۔ اتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس ہودج میں اس وقت ام المومنین موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل دیا۔ اب یہ آئیں واپس، اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا، ہکا بکا کیا کرے، تنہا ہے، رات کا وقت ہے۔ اس وقت انہوں نے بڑی عقل مندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں، اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں، تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس ہودج کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے۔ تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آ گئی، سو گئی، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا۔ تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو، وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ اور رہ گیا ہو پیچھے، تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے۔ انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے، گٹھڑی سی پڑی ہے کوئی، تو جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا۔ حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب 1 سال پہلے نازل ہو چکی، تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھی خواتین، اور نہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے۔ تو چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صفوان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا، خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی، اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچے۔ وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے، تنہائی رہی ہے، علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا اسکینڈل اٹھانے کا۔ یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن، اور اس میں بعض جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے۔ تو یہ ہے واقعہ افک کا۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اس میں جس شخص نے بھی جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اس کے حصے میں درج ہو جائے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا، یہ ہے عبداللہ ابن ابی، جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ پھیلایا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی، یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے یہ گمان ہونا چاہیے تھا، اپنے فوراً کہہ دینا چاہیے تھا، وقالوا ھذا افک مبین، اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے۔ لولا جاؤا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لے کر آئے 4 گواہ، اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی، اگر 4 گواہ نہیں تھے تو انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی۔ فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اس لیے کہ یہ 4 گواہوں والی آیت جو ہے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی، سورہ نساء سن 4 میں آ چکی ہے۔ وہ ابتدائی احکام جو تھے
کہ 4 گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر، یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں 4 گواہ لے کر آئے؟ فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ، تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اس طرح قَوْلَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے، اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی، ادھر سے آگے بیان ہو گئی، جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں۔ اس طرح قَوْلَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو، اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی معلومات کی کوئی فورسز نہیں تھی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے سمجھ رہے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ کسی پر بھی، کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے۔ خدا یہ بازی بارش بابا ہم بازی، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَقُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا بہتان۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، مبادا تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کی حرکت کرو، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے، تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے، تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، جو لوگ اس کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے، اپنے اخبار بیچنے کے لیے، اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے۔ کسی شے کا اشتہار دینا ہو، عورت کی تصویر ساتھ ہوگی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس بے حیائی کو، بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا، یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یہ اسکینڈلز شائع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، غلط ہے تب بھی، لیکن ایک بات ہے اس کا چرچا ہو گیا، پورے دنیا کے اندر پہنچ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتہ کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ، اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے، تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے، بزرگ پہلو زیادہ ہے۔ اگر ہے بھی ایسا معاملہ، اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ، اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے، اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو، اس کے اوپر زبان بولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والله يعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو طوفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائج نکل سکتے تھے، یہ محذوف ہے۔ وان اللہ رؤوف رحیم، تو اللہ بہت رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ ہمارے مابین اختلافات کی یہ آگ کس نے لگائی؟ اصل سازش کون سی جس میں غیر شعوری طور پر دونوں طرف سے کچھ لوگ آلہ کار بن گئے، شکار بن گئے؟ میں نے اپنی ٹاؤن ہال والی تقریر میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تمام صحابہ میں افضل ہے، یہ خیال اپنی جگہ 100% درست، لیکن اگر اس شخص کے اس خیال کی وجہ حضرت علی سے کوئی بغض اور عداوت ہو تو وہ شخص مردود ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو کوئی برے ناموں سے یاد کرے، وہ تبرہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ حضرت علی کی محبت کو صرف آڑ بنا رہا ہے، وہ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کبھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اصحاب ثلاثہ کے ساتھ کوئی بغض اور عداوت رکھے۔
असल में ये आग है कि जो एक साजिशी जहन ने भड़काई और वो भड़कती चली आई। तो जरूरत इस बात की है कि उस साजिशी जहन की निशानदेही की जाए, असल दुश्मन को पहचाना जाए, ताकि दोनों तरफ से जो इंतहा पसंद किस्म के लोग हैं उनकी जो गलती है वो आश्कारा हो जाए। तो असल में मकसद ये है, नीयत ये है, ये नहीं है कि खामखा किसी भी इख्तिलाफ को हवा दे। मैंने पिछली मर्तबा अर्ज किया था कि ये सारा फसाद जो उम्मत के अंदर पैदा हुआ है ये असल में यहूद के साजिशी जहन का नतीजा, उनकी अदावत और बुग़्ज़ का बस, एक बड़ी गहरी साजिश, बड़ी गहरी चाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत और दीन मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खिलाफ यहूद ने तैयार की। ये उसी साजिश के शाखसाने हैं, ये उसी के मज़ाहिर हैं, ये उसी के नताइज है कि जो आज हमारे सामने। मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज कर दूं, मबादा किसी को ये ख्याल हो कि क्या किसी एक कौम की साजिश जो है वो इतनी गहरी भी हो सकती है। अल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी आज से 50 साल पहले, निस्फ सदी बेशतर, फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है, उनका ये मुशाहिदा था, एक्यूटी ऑफ विजन, मुशाहिदे की वाकईतन ये गहराई है कि उन्होंने उस वक्त ये बात समझ ली थी कि यूरोप की पूरी फिजा पर, उनकी सारी सियासत पर, उनकी तमाम कौमी पॉलिसियों पर इस वक्त यहूद की साजिश की छाप है। जर्मनी में एहसास हुआ, हिटलर ने पहचाना कि ये कितनी बड़ी साजिश है, किस तरीके से ये हमारी मईशत के ऊपर छाए हुए, किस तरह ये हमारी सियासत पर असरअंदाज होते। आखिर कोई सबक था कि वो इंतकाम की आग इस कदर जबरदस्त भड़की है हिटलर के दिल में और पूरी जर्मन कौम के दिल में, जिसके नतीजे में इतने बड़े पैमाने पर कुछ तफूर हुआ है। वो हॉलोकॉस्ट की जिसको यहूदी इस वक्त अपनी मजलूमियत की एक अलामत बनाए। अमेरिका में जब भी कभी यहूदियों के खिलाफ जरा सी कोई आवाज उठती है और कोई शऊर बेदार होने लगता है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो फौरन वो हॉलोकॉस्ट नामी पिक्चर दिखाना शुरू कर देते ताकि वो मजलूमियत का एक लिबादा खुद उनके ऊपर आ जाए। ये तो पहले ही मरी हुई मिटी हुई कौम है, अब इन पर कोई क्या हाथ उठाए या इनसे कोई क्या बदला ले या इनको क्या बुरा कहना है, मरते को मारे शाह मदार। ये एहसास है कि जिसके तले वो पनाह लेते हैं और यही उनके बचाव का दरिया बनता। आपने अभी देखा अमेरिका में इंतखाबात हुए, कार्टर ने जरा सी कुछ हिम्मत की थी यहूद के पंजे से निकलने, थोड़ा सा उस शख्स ने इसराइल को कुछ मजबूर किया था कि झुके, कुछ थोड़ी सी उसकी पॉलिसी जो है वो माकूलियत की तरफ आई। इसलिए कि आज तक इसराइल ने अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन के सामने जो मजलूमियत का अपना लिबादा ओढ़े रखा है वो ये था कि हमें तस्लीम नहीं किया जाता, अरब हमें मानने को तैयार, वो हमारी एग्जिस्टेंस को गवारा करने को तैयार, लिहाजा हम मजबूर है ये सारा कुछ अपनी हिफाजत के लिए, अपनी मुदाफरत के लिए मजबूर है कि ये सारी तर्ज अमल हम इख्तियार करें। सादात उससे आप इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें, मेरा इस वक्त वो मौजू नहीं है। सादात ने जो कुछ किया उसने दर हकीकत उनकी उस दलील को खत्म कर दिया। अब अगर एक इतना बड़ा मुल्क अरब ममालिक में से तुम्हें रिकॉग्नाइज करने पर तैयार हो गया है तो अब तुम्हारे पास कौन सी बुनियाद है कि फिर भी तुम माकूलियत की रविश इख्तियार नहीं करते। ये वो चीज थी जिसकी वजह से बैगिन कॉर्नर हुआ और उसी की वजह से रद्द अमल जो है वो आपने देख लिया कि कार्टर का जो हशर हुआ है इंतखाबात में, आइंदा भी कई जो इलेक्शन है उस तक इस इलेक्शन की सदाए बाज़त जो है वो सुनाई देगी और किसी सदर के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो यहूदियों के असरात को किसी दर्जे में अंडर एस्टिमेट कर सके। तो ये आज की दुनिया में हमें ये नजर आ रहा है, इतनी बेदार और चाको चौबंद दुनिया, इतनी होशियार दुनिया, जहां आम इंसान बहुत ही मालूमात उसके पास है, ज़राए मालूमात का एक तूफान है, उसके बावजूद कौमों के ऊपर इस तरीके से उनके एहसासात पर, उनकी सोच पर, उनके नजरियात पर एक कौम इस तरह मुसल्लत हो सकती है। तो आप सोचिए आज से पहले जो कुछ इन्होंने अपनी चालाकियों और होशियारियों और अपनी साजिशी महारत के जरिए से किया है, वाकया यह है कि उसका अंदाजा करना आसान नहीं। मैंने उसी की मिसाल के तौर पर पिछले जुमे में अर्ज किया था, हमारा ये ईमान है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीम हरगिज वो नहीं हो सकती कि जो आज मसीहियत के नाम से पेश की जा रही। क्या 1% भी इसका इम्कान है, 1/1000 भी इसका इम्कान है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने तस्दीक की तालीम की हो? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, लेकिन वो कहीं तौहीद के सिवा किसी और चीज की तालीम कर सकते थे। लेकिन आज देखिए कि उनकी असल तालीम का दुनिया में नामो निशान नहीं। तालीम मौजूद है, अनाजील मौजूद है, मैंने जैसा कि पिछली मर्तबा आपको बताया उसमें मौजूद है ये जुमले। हरगिज ये ख्याल न करना कि मैं मूसा की शरीयत को खत्म करने आया, ये मूसा की शरीयत लागू रहेगी, कायम रहेगी। इंजील भी मौजूद, ये अल्फाज भी मौजूद, सर्मन ऑफ द माउंट भी मौजूद, लेकिन जो शरीयत है वो साबित हो गई। किसका कारनामा, कितने बड़े बड़े कारनामे जिन्होंने करके दिखाए। मैंने गिनवाई थी आपको 4 बातें के ज़हन में रखिए। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ मामला इनका क्या रहा? जब तक वो दावत और तबलीग में मसरूफ रहे, बदतरीन दुश्मनी उलमाए यहूद ने की, उन्हें मुर्तद करार दिया, उन्हें काफिर करार दिया, उन्हें जादूगर करार दिया, उनको वाजिबुल कत्ल करार दिया
اور اپنے بس پڑتے تو بہرحال سولی تک پہنچا کر انہوں نے دم لیا. اللہ نے جو معاملہ کیا وہ معاملہ مختلف ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ان کا نزول ہوگا. ابھی وہ زندہ ہے، ان کی وہ حیات جو ہے اس کا ابھی سلسلہ جاری. وہ نزول عیسیٰ کے بعد پھر ان کے اوپر موت جو ہے وہ فطری موت ماری. لیکن یہ کہ انہوں نے تو اپنے پس پڑتے سولی پر چڑھوایا. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ مسیح کے بعد پھر یہ دین جو ہے ان کا یہ ختم ہو جائے گا، نسیہ منسیہ ہو جائے گا، ان کی توقع کے بالکل برعکس جو حواریین حضرت مسیح علیہ السلام سے جن کی تعریف کی ہے قرآن مجید نے سورہ صف میں، وہ لوگ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں محنت اور ایثار اور قربانیوں کی جو مثالیں قائم کی حواریین مسیح علیہ السلام نے، ان کی واقعہ یہ ہے کہ بڑی اونچی شاندار ان کی مثال جو انہوں نے قائم کی. اس کے نتیجے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ معتقدین کا جب دائرہ پڑنا شروع ہوا تو اب وہ یہودی سازش جو ہے اس نے ایک پیترا بدلا. ایک یہودی عیسائیت کا لبادہ ہوتا ہے، وہ جو اپنے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس حیات عرضی کے دوران اس وقت تک تو وہ شدید دشمن تھا، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ مجھ خاک تو ایک بڑی آندھی بنا چاہتی ہے، تو اب اس نے پیترا بدلا. اس نے کچھ خواب اپنے سنانے شروع کیے. حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے مجھے بشارتیں ملی ہے، میں اب مسیحیت اختیار کرتا ہوں. اندر سے سیبوٹاج کیا، اندر آ کر اس پورے دین کا وہ حلیہ بگاڑا کہ آج وہ اصل دین مسیح علیہ السلام کہیں بھی ہو. اب وہ توحید تسلیس میں بدل گئے. جب اللہ کے رسول کو تو آپ نے خدا بنا دیا، رسول کی جگہ خالی ہوئی تو خود رسول بن گئے. پال بھی رسول، دوسرے حواریین بھی رسول، اب یہ سب کے سب رسول. آخرت کے عقیدے کو ختم کیا کفارے کے عقیدے سے. جو بھی مسیح کو مان لے اس کے تمام گناہوں کی طرف سے پیش کی کفارہ حضرت مسیح بن چکے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک ایک چیز کی چڑھتا شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے، شریعت موسوی ختم ہو گئی اور دنیا میں وہ تماشا جیسا کہ میں نے کیا موجود ہے. انجیل کے قائل ہے، انجیل موجود ہے، انجیل میں سرمن آف دی ماؤنٹ موجود ہے، حضرت مسیح کے وہ جملے بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود شریعت موسوی ثابت. اور سولی کے واقعے پہ ایک بڑا حسنی آسا بنا کر، ایک جذباتی سی چیز بنا کر لوگوں کے لیے صرف ایک جذباتی کیفیت، ایک جذباتی لگاؤ پیدا کر دیا گیا. بس وہی نشان ہے، سینے پر ہے تو صلیب کا نشان ہے، اوف صاحب جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں عصا ہے تو وہ صلیب کی شکل کا ہے، ان کے بٹن ہے تو صلیب کی شکل کے ہیں، ان کے سارے اعصاب پر وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہند کے صورت گر و افسانہ شاعر و افسانہ نبیس بیچاروں کے اعصاب پہ عورت سے سوار. تو اس پورے مذہب کے اندر وہ ایک صلیب ہے جو اعصاب کے اوپر سوار ہو گئی. ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کے شعور، ان کے اعتقادات، ان کا کل دین جو ہے وہ صلیب ہے. یہ ہے در حقیقت وہ سازش کہ جذباتی ایک فدا بنا کر اور صلیب دیے جانے کے واقعے کو نمایاں کر کے بس لوگوں کے احساسات کے اوپر اس کی چھاپ ہو جائے. اپنا کوئی کچھ اور سوچے گا. جذبات اور پیشنز جب ابھرتے ہیں تو عقل بہرحال اس کے اندر ان کے پیچھے جو ہے دب جاتی ہے. وہ صورتحال ہے جو دین مسیح کا جو حلیہ بگاڑا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کلمہ حق کہنے کی وجہ سے اسلام کی نعمت عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرمائے. اس نے ہارٹ نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا تعلق ہے اس وقت تک مسیحیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے اور یہودی مذہب کے شاخ سے زیادہ نہیں تھی. یہ پال نے اسے ایک جداگانہ مذہب بنایا. یہ مذہب جو اس وقت کرسچینٹی کے نام سے موسوم ہے، اصل میں کرسچینٹی نہیں ہے، یہ پالزم ہے، یہ پال کا مذہب ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت غلط. اتنا بڑا قول حق ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا. بہرحال اس مثال کو ذہن میں رکھیے اور یہ بات جان لیجیے اتنی بڑی سازش اسلام کے خلاف یہودیوں نے کی. یہ بات دوسری ہے کہ حضور کی تعلیم دنیا سے بالکل غائب نہیں ہو سکتی، کبھی ممکن نہیں. اس کا اصل سبب ختم نبوت ختم ہو چکی ہے. اب اگر حضور کی تعلیم بالکل مست ہو جائے تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، کوئی اور رسول آنے والے نہیں، کسی اور کتاب کا نزول نہیں ہے، تو حقیقت کیسے منکشف ہو؟ یہ ہے وہ تحفظ کہ جو دین محمدی کو حاصل، جو سیرت محمدی کو حاصل ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تحفظ خصوصی نہ ہوتا تو واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کا وار، یہودی سازش جو ہے وہ اس قدر گہری تھی، اتنی کاری تھی، یہ وار اتنا کاری تھا کہ وہی حسن ہو جاتا کہ جو دین مسیح کا ہوا ہے دین محمد کا بھی. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ کہ یہ آخری تھی. حضور نے فرمایا انا آخر الرسل وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں اور مسلمانوں تم آخری امت ہو. یہ تحفظ ہے جو اس امت کو اور اس دین محمدی کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ ہے کہ جتنا کاری بار صافا کیا یہ ہے کہ ان کی ذہانت کی تعداد کتنے ڈیول از نیو، ان کی ذہانت کو تو واقعتاً سراج تحسیب ادا کرنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا وار کیا تھا کہ کوئی عجب نہیں تھا کہ اصل جو تعلیم تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بالکل دنیا سے لائی. اب میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ذرا سمجھیں.
हुजूर की हयात तैयबा के दौरान क्या मामला रहा यहूद का, होना क्या चाहिए था, हुआ क्या, जरा इसका तजजिया। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले आगे बढ़कर हुजूर की तस्दीक कर, सबसे पहले ईमान लाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताबों के मानने वाले, जिसमें हज़रत हुजूर की बेइज्जत की पेशन गोइयां, वो खुद मुंतजिर थे नबी आखिरुज़्ज़मा का, वो जिक्र किया करते और इंतजार में थे कि अब आखिरी नबूवत और रिसालत का ज़हूर होने वाला है। लेकिन सिर्फ एक बात, उनके गुरूर, उनके पिंदारे नफ्स जो है, उस पर यह चीज बड़ी गरा गुजरी, बड़ी शाख गुजरी कि वो हम में से क्यों नहीं, ये इन अनपढ़ों में, इन बनी इस्माइल में, इन उम्मीयीन में से उठा दिया, हम में से होना चाहिए था। हम में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े यहाँ पर जो है ये मुफ्ती मौजूद हैं, बड़े बड़े किताब का इल्म रखने वाले मौजूद हैं, इनमें से कोई चुना जाता। ये वहां बनी इस्माइल में ये नेमत क्यों चली गई, ये हसद, ये बुग़्ज़, ये अदावत और ये तकब्बुर नफ्स था जो आड़े आ गया। जिनको सबसे पहले आगे बढ़कर तस्दीक करनी चाहिए थी, वही सबसे बढ़कर दुश्मन। चुनाचे मैंने जो आयत आपको आज खुदाई ने सूरह माइदा कुरान मजीद गवाही दे रहा है, लतजदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू यहूद वल्लज़ीना अशरकू। तुम दुनिया में अगर जायजा लोगे, अहले ईमान के की दुश्मनी में सबसे बढ़कर कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, अदावत अहले ईमान के लिए सबसे ज्यादा किन के दिलों में है, तो वो यहूदी है और मुस्लिम। मुकाबला ईसाइयों के उस वक्त भी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के नाम लेवाओं में, आज वो तबका बिल्कुल खत्म हो चुका, लेकिन कुरान मजीद के नुज़ूल के जमाने तक, हुजूर की हयात तैयबा के जमाने तक अभी कुछ लोग उनमें मौजूद थे कि जो सही दीन मसीह पर कारबंद थे और जिनके अंदर वो सारी गंदगियां अभी पैदा नहीं हुई थी, उस वक्त तक थे। लेकिन ये कि रफ्ता रफ्ता उनका बिल्कुल खात्मा हो गया है, उनकी तरफ कुरान ने इशारा किया है। ज़ालिका बिअन्ना फ़ीहिम क़िस्सीसीन व रुहबान, इनमें क़िस्सीसीन है, इनमें रुहबान है, इनमें बड़े आबिद व ज़ाहिद लोग मौजूद हैं, बड़े खुदा तरस लोग मौजूद हैं। इनमें वो लोग भी हैं कि जिन्होंने जैसे ही कुरान मजीद की तिलावत सुनी, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिन अत-तम'i मिम्मा अरफ़ू मिन अल-हक़, उनकी निगाहों से आंसुओं की दतियां जारी हो गई और वो फौरन पुकार उठे, रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। इनके बरक्स यहूदियों का मामला ये है, वला तजदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू यहूद वल्लज़ीना अशरकू, सबसे बढ़कर दुश्मनी है। इनकी साजिशी जो ज़हन का एक नमूना कुरान मजीद बताता, इन्होंने मदीने में, अब जरा दादा कीजिए कि इनकी जहानत कितनी दूर की बात इन्होंने सोची, आपस में एक मशवरा करके एक साजिश तैयार की कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की एक साख बन गई, जो कोई हुजूर पर ईमान ले आता है वो वापस नहीं आता, मार दो, काट दो, उसकी बोटी बोटी अलहदा कर दो, लेकिन वो उस ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह से साख बन गई है ईमान की और मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान की। इस साख को खत्म करने के लिए एक तरीका इख्तियार करो, कुछ लोग सुबह के वक्त ईमान ले आए, ऐलान करते हम ईमान ले आए, और शाम को मुर्तद हो जाए, इनकार कर दे इस्लाम से, कह दे कि हमने तो अंदर जाकर देख लिया कुछ नहीं है, गंदी है अंदर, लिहाजा हम तो वापस आ गए। इस तरीके से वो साख खत्म हो